السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے اور درود و سلام ہو جناب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق جاننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے اور ہمیں باطل کی پہچان عطا فرمائے اور فرق باطلہ کے نظریات، عقائد اور افکار ان سے دور رہنے کی توفیق سے نوازے۔ معزز سامعین کرام، اس وقت کے اس درس میں آپ الادیان والفرق کے موضوع کے حوالے سے خوارج کے عنوان پر دوسرا درس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی دو نقطے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا نقطہ ہے بدایت نشأۃ الخوارج، خوارج کی ابتدائی نشوونما کب، کہاں اور کیسے ہوئی، ابتدائی نشوونما۔ اور دوسرا نقطہ ہے من اہم اسباب خروج الخوارج علی الخلیفۃ الراشد علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خوارج کے خروج اور ان کی بغاوت کے بنیادی اسباب میں سے کچھ اسباب۔ تو پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے بدایت نشأۃ الخوارج، خوارج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، خوارج کب سے نمودار ہوئے۔ چونکہ اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، خوارج کی نشوونما کب، کہاں اور کیسے ہوئی۔ بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ خوارج کی نشوونما عہد نبوی سے ہی ہوئی۔ علماء میں سے شہرستانی، امام شہرستانی، ابن حزم، ابن الجوزی اور امام آجری رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان علماء نے کہا ہے انہم خرجوا فی عہد النبی، کہ خوارج عہد نبوی میں ہی نمودار ہوئے ہیں۔ اور علماء میں سے جن علماء نے یہ کہا ہے کہ خوارج عہد نبوی سے ہی نمودار ہوئے ہیں، شاید ان کی مراد وہ واقعہ ہے جو صحیحین میں ہے اور جس میں یہ ہے کہ عبداللہ ذو الخویسرہ تمیمی نامی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت کی تقسیم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جرأت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باغیانہ اسلوب اور انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے۔ تو شاید ان علماء کرام کی مراد وہی واقعہ ہے، چونکہ صحیح بخاری شریف میں ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم جاء عبداللہ ابن ذی الخویسرۃ التمیمی، فرمایا کہ اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو عبداللہ بن ذی الخویسرۃ تمیمی آیا، فقال اعدل یا رسول اللہ، تو کہا عدل کیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تباہی ہو آپ کے لیے، ویل ہو آپ کے لیے، جب میں عدل نہ کروں تو پھر عدل کون کرے گا۔ صحیح مسلم شریف میں احادیث ہیں، وہاں صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال بھیجا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کچھ لوگوں میں تقسیم کیا۔
تو اس تقسیم پر ناراض ہو کر کے ایک شخص آیا، اور اس شخص نے، جب وہ شخص آیا، اس شخص کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، اس شخص نے کہا اتق اللہ، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈریں، یعنی آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں۔ فقال ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہو تمہارے لیے، کیا زمین کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ میں اس بات کا خیال نہیں رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں، یا میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار نہیں ہوں اللہ سے ڈرنے کا۔ قال ثم ول الرجل، ابو سعید نے فرمایا وہ آدمی جب واپس پھیر کر نکلا، قال ثم نظر الیہ وہو مقفن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، وہ جا رہا تھا، درمیان میں حدیث کے کچھ الفاظ میں نے حذف کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یخرج من ذی ھذا قوم، کہ اس کی نسل میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، ایک قوم ایسی آئے گی، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب تلاوت کریں گے، رتبا لا یجاوز حناجرہم، وہ اس طرح پڑھیں گے کہ وہ اللہ کی کتاب، اس کے آیات ان کے گلے سے نیچے نہیں اتریں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ تو یہ شخص عبداللہ ذوالخویسرہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ڈٹائی اور اس جرت سے گستاخانہ اسلوب میں گستاخی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے، تو ان کی تقسیم پر اعتراض کیا اور انہیں عدل اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، کہا اعدل، عدل کیجئے، انصاف کیجئے، یعنی نعوذ باللہ آپ عدل نہیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریں آپ، یعنی نعوذ باللہ آپ نے جو یہ تقسیم کی اس میں آپ نے تقوی اللہ کو نظر انداز کیا۔ تو اس قسم کی یہ جو اس شخص کی حرکت تھی، تو اس کو لے کر کے بعض علماء نے کہا ہے یہ بنیادی وہ خروج کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ بنیادی خروج ہے، یہیں سے خوارج کی بغاوت شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ينبغي التفريق بين بدء نزعة الخروج على صورة ما وظهور الخوارج كفرقة لها آراء والتجمع قوي۔ کہتے ہیں یہاں پر ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ نمبر ایک اس چیز میں کہ خوارج جیسی حرکت کوئی شخص انفرادی طور پر کرتا ہے، جیسے ذوالخویسرہ نے کی، ذوالخویسرہ نے جو حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو انہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خوارج جیسی خصلت تھی، لیکن ایسی خصلت نمودار ہونا کسی انفرادی شخص کی طرف سے، اس میں اور اس میں فرق کرنا چاہیے ہمیں کہ ایک باضابطہ طور پر ایک فرقہ نمودار ہوا ہو، جس فرقہ کا اپنا ایک مستقل نظام ہو، اپنا مستقل ڈھانچہ ہو، اور انہیں اپنی وہ شان و شوکت ہو، انہیں سیاسی اور دینی اعتبار سے باضابطہ طور پر اپنے مستقل افکار ہوں، اس میں اور انفرادی واقعات، اس میں فرق کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں ذوالخویسرہ لا یعتبر فی الحقیقہ زعیما للخوارج، کہتے ہیں حقیقت میں ذوالخویسرہ خوارج کا وہ سرپرست اور ان کا سردار نہیں مانا جائے گا، لأن فعلتہ حادثۃ فردیہ، کیونکہ اس کی جو حرکت تھی وہ انفرادی حرکت تصور ہوگی۔ ولم یکن لہ حزب یتزعمہ، اس کے ساتھ کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی جس پارٹی کا وہ سرگنا ہوتا، جس پارٹی کا وہ سردار ہوتا، وہ کسی پارٹی کا زعیم یا لیڈر نہیں تھا، بلکہ اس نے جو یہ گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ دنیاوی طمع اور لالچ کی وجہ سے کی۔ وَكَانَ مَدْفُوعًا مِنْ أَحَدٍ
वला कान मदफूअन मिन अहदिन, कहते हैं किसी ने इसको इस बात पर तैयार नहीं किया था इल्ला तमअहु वसूउ अदबिही मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने दुनियावी लालच और दुनियावी तमा की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी की वजह से ऐसी हरकत की, ऐसी बात कही, वरना वो किसी पार्टी का लीडर नहीं था। और अहद नबवी में खवारिज बाज़ाब्ता तौर पर एक पार्टी की हैसियत से, एक फ़िरका की हैसियत से, एक दीनी और एक सियासी ग्रोह की हैसियत से नमूदार नहीं हुए थे। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि खवारिज अहद नबवी में जो है खवारिज की एक खसलत जाहिर हुई या खवारिज का एक बीज बोया गया उस जमाने में, लेकिन अभी उस जमाने में खवारिज बाज़ाब्ता तौर पर नमूदार नहीं हुए थे। बाज़ उलमा जैसे इब्न कसीर, इब्नुल इज़्ज़ रहमहुल्लाह, इनकी राय ये है कि खवारिज अहद उस्मान में वजूद में आए, बेअन्नहुम नशअू फी अहद उस्मान, इन्होंने कहा कि खवारिज अहद उस्मान में वजूद में आए और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ जो बगावत हुई और बागियों ने जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत तक पहुंचाया और बैतुल माल पर कब्जा किया, जो भी चीजें की, तो बाज़ उलमा ने कहा यही खवारिज की इब्तिदाई नशुआ है और इसी जमाने से खवारिज नमूदार हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इस तहदीद के बारे में भी एक चीज वारिद होती है, वो ये है कि वो जो बागी थे जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत की थी, उसे भी किसी फिरका या किसी पार्टी की हैसियत हासिल नहीं थी। उनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि अगरचे उनके अंदर भी खारजियों जैसी खसलत थी, अगरचे उन्होंने भी ऐसा ही इकदाम किया जैसा खारजी करते हैं, लेकिन उनका उस वक़्त मकसद और हदफ सिर्फ ये था कि वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करें और बैतुल माल उनसे छीने, बैतुल माल को ले लें। तो उन्होंने जब ये दो चीजें की, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया और जुल्मन उनकी शहादत वाक़ा हुई, और जब उन्होंने बैतुल माल को ले लिया तो उसके बाद वो दीगर मुसलमानों में तहलील हो गए, दीगर मुसलमानों में वो जम हो गए। उसके बाद उनकी कोई बाज़ाब्ता पार्टी या कोई बाज़ाब्ता ग्रोह या कोई बाज़ाब्ता अकीदी फिरका वजूद में नहीं आया। कहते हैं वलिहाजा इंदमजू मअल मुस्लिमीन बाद तनफीज़ जरीमतिहिम, कि जब उन्होंने अपना वो जुर्म अंजाम दिया तो फिर वो आम मुसलमानों के साथ गुलमिल हुए। वलम युशक्किलु फिरका मुस्तकिल्ला, और उन्होंने कोई मुस्तकिल फिरका तश्कील नहीं दिया। व इन कान फ़िअलुहुम युअतबरु खुरूजन अन अत्ताअह व खुरूजन अलल इमाम, अगरचे उनकी ये खसलत, उनकी ये हरकत भी हाकिम वक़्त के खिलाफ, इस्लामी हाकिम के खिलाफ, मुसलमान हाकिम के खिलाफ खुरूज ही और बगावत ही तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इल्ला अन्नहुम लैसू हुमुल खवारिज का फ़िरक़ा अक़ाइदिय्या सियासिय्या, लेकिन फिर भी ये बात वाकई है कि वो बागी जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत की, वो बाज़ाब्ता तौर पर वो खवारिज नहीं है जिन खवारिज का एक मुस्तकिल अपना अकीदी और सियासी ग्रोह था, अकीदी और सियासी फिरका बाद में बना, ये वो खवारिज नहीं है। राजा कौल ये है तारीफात में से, या राजा कौल ये है तकासीम में से, अन्नल खवारिज बिलमअना सहीह इस्मुन युतलक़ु अला तिल्का ताइफा ज़ातिल इत्तिजाह सियासी वल आराइल खास्सा अल्लती खरजत मिनल मुहक्किमा अन जैशी अमीर अल-मुमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वल्तहमु मअहु फी मअरकत नहरवान अश-शहीरा। कहते हैं राजा ये है कि खवारिज सही माना में उस जमात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिस जमात का अपना एक सियासी नजरिया था, अपनी खास आरा थी, और जो हजरत अली के उस जमात में से, मुहक्किमा में से निकले और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ नहरवान नामी मशहूर मारिका आराई की, नहरवान नामी मशहूर जंग लड़ी, तो वही जमात है जिसे खवारिज कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ साजिश बगावत की और उसके बाद इनकी पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तक़लन मौजूद रही, इनका एक अपना सियासी और अपना एक दीनी नजरिया वजूद में आया।
ان کے عقائد وجود میں آئے اور یہاں پر انہوں نے وقت کے امیر المومنین کی مخالفت یا کسی بیت المال کے چھیننے یا اس قسم کے کسی چیز پر بحث نہیں کیا، بلکہ یہاں سے وہ لوگ باضابطہ طور پر آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا ایک مستقل عقیدہ، اپنا ایک مستقل گروہ، اپنا ایک مستقل فرقہ اور طائفہ وجود میں لایا۔ تو راجح قول کے مطابق جو خوارج کی ابتدائی نشوونما مانی جائے گی وہ مانی جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، جو ان لوگوں نے خروج کیا۔ محکمہ نامی جماعت نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، تو حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے والے انہی باغیوں کو خوارج کی اصل نشوونما اور اصل ابتدائی جو تاریخی ابتدائی مرحلہ قرار دیا جائے گا وہ یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو انہوں نے بغاوت کی، اس کے کچھ اسباب ہیں یا اس کے کچھ اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے درس کا دوسرا نقطہ ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے جو اسباب وہ لوگ اپنی طرف سے دلیل بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرتے تھے۔ کون سے اسباب ہیں جو انہوں نے دلیل بنائے اور جس کی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا؟ یہ اسباب اہل علم نے اور مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ لازمی نہیں کہ یہ سارے اسباب صحیح ہوں، ان میں سے کچھ اسباب صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس وجہ سے بغاوت کی، انہوں نے جنگ جمل جو واقع ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے، اس کا حوالہ دے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس لیے بغاوت کی، کہا کہ آپ نے جنگ جمل میں ہمیں اپنی مخالف جماعت کی عورتیں اور ان کے بچے مال غنیمت میں حاصل کرنے اور مال غنیمت میں پکڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی، حالانکہ آپ نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم ان کا مال لے لیں۔ جب آپ نے ہمارے لیے ہمارے مخالفین کا مال حلال قرار دیا تو ان کی عورتیں اور ان کی ذریت، ان کے بچے وغیرہ، وہ آپ نے ہمیں غلام بنانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ تو یہ علماء نے یہ ایک سبب اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، یہ ایک سبب تھا جس کو لے کر کے انہوں نے بغاوت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بصرہ میں جو بیت المال تھا وہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں تھا، لہٰذا اس بصرہ کے بیت المال کے بدلے میں نے آپ لوگوں کو آج کے اس معرکہ میں، معرکۃ الجمل میں یعنی جنگ جمل میں، ان کا مال لینے کی اجازت دے دی، ان کا مال حلال قرار دیا، اور واقعی طور پر بصرہ کے مال کے مقابلے میں ان کے پاس جو مال ہے وہ کم ہے، لہذا میں نے آپ کو اس لیے مال لینے کی اجازت دی کیونکہ یہ مال کے بدلے مال ہے۔ اور دوسرا جواب جو ان کی طرف سے مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں اور ان کے بچوں نے ہمارے ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کی، تو چونکہ وہ مسلمان ہیں اور وہ دارالاسلام میں ہیں، یعنی دارالکفر میں نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی ارتداد کا بھی اظہار نہیں کیا ہے، وہ کبھی مرتد بھی نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا کیا وجہ ہے اور کیا بنیاد ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا کہ آپ لوگ انہیں اپنا غلام بنائیں؟ اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے، لہٰذا کس بنیاد پر میں آپ کو اجازت دیتا کہ آپ ان کو اپنا غلام بنائیں؟ ایک اور جواب جو منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ فرض کرو کہ اگر میں آپ لوگوں کو کہتا کہ جاؤ ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بناؤ تو مجھے بتاؤ آپ میں سے کون ہے جو جاتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو اپنی لونڈی بناتا؟ کون ہے آپ میں سے؟ تو یہ جواب سن کر کے بہت سارے خوارج جو ہیں وہ شرمندہ ہوئے، وہ انہوں نے بات سمجھی اور انہوں نے اس فکر سے رجوع کیا، حالانکہ ان میں سے اکثر نے اس فکر سے رجوع نہیں کیا بلکہ وہ اپنی گمراہی میں ہی رہے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جوابات سن کر کے شرمندہ ہو کر کے توبہ کیا اور اپنی اس گمراہی سے واپس لوٹے۔ دوسرا جو اعتراض ان کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا
کہا کہ جنگ صفین میں جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے فیصلہ کرنے والا حکم جج آیا، جب ان کی طرف سے فیصلہ کرنے والا صاحب آیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ امیر المومنین لفظ اپنے نام کے ساتھ نہ لکھیں، تو آپ نے ان کی کیوں اطاعت کی؟ آپ نے کیوں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں امیر المومنین نہیں لکھوں گا؟ یعنی انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو اپنے امیر المومنین ہونے پر شک ہے، لہذا جب آپ کو اپنے امیر المومنین ہونے پر شک ہے تو یہ ایسا گناہ ہے، تو یہ ایسی خطا ہے جس پر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ لازمی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ تو جواب جو نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا میں حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن اپنی طرف سے تحریر میں رسول اللہ لفظ مٹانے کے لیے مجھے حکم دیا کہ آپ صلح نامہ میں میری طرف سے جو نام ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مٹائے۔ اور اس روایت میں جو یہاں حضرت علی سے منقول ہے، اس میں آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی دن فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب میری زندگی میں بھی ایسا ہی موقع آئے گا۔ اللہ عالم کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن مورخین اسے ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس اعتراض پر ایک اور بات یہ بھی وارد ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقتاً فی الاصل حکومت اور خلافت کے دعوے دار نہیں تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، لہذا انہیں کیسے یہ بات ذہن میں آتی، یا ان کی طرف سے جو فیصلہ کرنے کے لیے آئے صاحب، انہیں کیسے یہ بات ذہن میں آتی کہ آپ امیر المومنین کا لفظ اپنے نام سے ہٹائیں؟ کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مسئلہ جو تھا وہ حکومت کو لے کر کے نہیں تھا، وہ حکومت نہیں چاہتے تھے۔ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے بغیر کسی جواز کے ظلمن اور جبرن شہید کیا ہے ان لوگوں کو آپ سزا دیں۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسبقیت، جو اسلام قبول کرنے میں انہیں سبقت حاصل تھی اور جو فضیلت حاصل تھی، وہ سب انہیں معلوم تھا۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو فیصلہ کرنے والا آیا اس نے انہیں کہا کہ امیر المومنین کا لفظ اپنے نام سے ہٹائے، یا تو یہ تاریخی روایت قابل محتاج تحقیق ہے، تحقیق کی جائے گی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح نکلی تو کم از کم اس کا یہ معنی ہوگا کہ یہ اس صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانکاری کے بغیر ہی کیا ہے، ورنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا صادر ہونا مشکل ہے۔ تیسرا جو اعتراض ان لوگوں نے کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان باغیوں نے تیسرا اعتراض جو کیا ہے، کہا آپ نے ان دو صحابیوں سے جن کے ذریعے سے فیصلہ کروانا تھا آپ کے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے حکومت کا حقدار پائیں گے، خلافت کا حقدار پائیں گے تو مجھے برقرار رکھنا، اگر نہ پائیں گے تو مجھے معزول کرنا۔ تو انہوں نے کہا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقدار ہونے پر شک ہے، لہذا آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر آپ کو یہ شک ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کی یہ بغاوت لہذا مبنی بر حق ہے۔ تو اگر یہ تاریخی روایت صحیح ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب جو نقل کیا گیا ہے تاریخی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کو دیکھ کر ایسا کیا کہ جب نصارہ نجران کا وہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بات سمجھانے کی بہت کوشش کی، انہوں نے بات نہیں سمجھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مباحلہ پر تیار ہوئے
اور مباحلہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ فریق مخالف کو انصاف دیا جائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباحلہ کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوئے کہ انہیں اپنے رسول ہونے پر شک تھا، بلکہ یہ اس لیے انہوں نے کیا تاکہ اپنے مخالف کو انصاف ملے۔ لہذا حضرت علی انہیں سمجھانا چاہتے تھے کہ میں نے بھی اس لیے کیا تاکہ میں اپنے مخالف کو انصاف دوں۔ چوتھا جو اعتراض ان کی طرف سے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے لماذا رضی بالتحکیم فی حق کان لہ، انہوں نے اعتراض کیا کہ خلافت آپ کا حق ہے، لہذا آپ نے اس بارے میں کسی ججمنٹ کو کیوں اصلاً قبول کیا، آپ نے کسی ججمنٹ کو کیوں قبول کیا، حالانکہ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا تھا پہلے کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کریں، آپ کسی کو اپنے درمیان وہ مصلح بنائیں جو آپ دونوں کے درمیان صلح کرائے گا، لہذا آپ صلح کریں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کو مان کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنی چاہی تو تب یہ لوگ آئے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ نہیں، آپ اپنے بات سے مکر جائے، اب آپ صلح کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، کہا یہ دھوکہ دہی ہے، میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، لیکن لہذا میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ایسے معاملے میں صلح کے لیے کیوں تیار ہو گئے جو آپ کا حق ہے، یعنی خلافت۔ تو ان کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کتابوں میں یہ جواب منقول ہے کہ انہوں نے جواب دیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت حکم تسلیم کر کے مان کر کے ان کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کیا، مانا اور اقرار کیا کہ ہاں بنی قریظہ کے بارے میں سعد بن معاذ کو اپنی طرف سے فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں جو ان کا حق تھا بنو قریظہ کے حوالے سے، جب انہوں نے اس میں سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کیا تو میں کیوں نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے حق میں کسی حکم کو تسلیم کروں، اگر میں نے حکم تسلیم کیا تو میں نے کون سا ایسا مطلب غلط کیا جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ تو یہ جوابات سن کر کے مورخین لکھتے ہیں بہت سارے ان گمراہ نوجوانوں میں سے حق کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے توبہ کی، اور لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حق درمی سے کام لیا اور جنہوں نے حق نہیں سمجھا اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔ ثم نشبت المعرکۃ مع من بقی منہم علی عنادہ، پھر ان میں سے جو اپنی سرکشی اور عناد پر باقی رہا ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معرکہ نہروان واقع ہوا، وہزم الخوارج شر ہزیمہ، اور خوارج کو اس موقع پر بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا، وقتل زعیم الخوارج فی هذه المعرکہ، اور اس معرکہ میں اس وقت کا خوارج کا لیڈر بھی قتل ہوا، اور وہ لیڈر عبداللہ بن وہب راسبی ہے جو سنہ 37 یا 38 ہجری میں قتل ہوا۔ چونکہ یہاں پر ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنا ہے، ایک یہ عبداللہ بن وہب راسبی یہ خارجیوں کے اس پہلے اس گروہ اور پہلی جماعت کا لیڈر رہا ہے، اور دوسرا ہے جس کا کتب حدیث میں تذکرہ آتا ہے، مسلم شریف میں کثرت سے ان کا نام موجود ہے، چونکہ صحیح مسلم میں ان کی روایت سے احادیث بھی موجود ہیں، اور تقریباً 130 مرتبہ یا 129 مرتبہ مسلم شریف میں ان کا نام آیا ہے۔ وہ ہے عبداللہ بن وہب مصری، عظیم محدث ہیں عبداللہ بن وہب مصری، وہ سنہ 125 ہجری میں پیدا ہوئے اور سنہ 197 ہجری میں 197 ہجری میں وفات ہوئے ہیں۔ تو جب طالب علم سنیں گے کہ خوارج کا لیڈر عبداللہ بن وہب تھا تو کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہی عبداللہ بن وہب ہے شاید جس کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، نہیں، بلکہ یہ وہ عبداللہ بن وہب نہیں ہے۔ مسلم شریف میں جن کی احادیث آئی ہیں وہ ہیں عبداللہ بن وہب مصری، اور وہ خوارج کے اس واقعہ سے سال بعد وہ سنہ
125 में, यानी करीबन 80-90 साल बाद वो पैदा हुए हैं, और सना 197 में उनकी वफात हुई है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ तक अल्लाह ताला के फजल करम से आज का दर्स मुकम्मल हुआ चाहता है, और इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला की मदद और उसकी इआनत और उसकी तौफीक से बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला अगले दर्स में अनकरीब आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होने का शरफ हासिल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक जानने और हक पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज इतना काफ़ी है। वस्सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।